اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ ور نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 11A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، حسب سابق کیا آپ نے ویڈیو دیکھی؟ کس نے دیکھی ہے جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے جی؟ غور سے آپ نے پہلے پڑھنا ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے۔ ABCD میں ہاں جی بٹ کے ہوئے ٹھیک ہو گیا جی۔ الفلاح کا معنی بتائیے۔ کامیابی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آتنا، آتی نا، عطا کیا دے ہمیں۔ آپ اس طرف آ جائے اگر مسئلہ ہے تو۔ اچھا جی، آج کا سبق انتہائی اہم اور اس کو بڑے ہی غور سے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سورۃ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے لیکن اہمیت اتنی ہے کہ اگر 3 دفعہ انسان اس کو پڑھے تو پورے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد گرامر کے اندر ہم یہ کچھ پڑھیں گے: ضربہ، سمع، علم، عمل۔ نکات تعلیم یا شوق بڑا ہی آج اہم ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 30,000 سے اوپر ہم جب یہ سبق ختم ہوگا تو ہماری قرآن کی بیٹری پہنچ چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوم ورک کبھی بھی ہم نے نہیں چھوڑنے، جتنی مرضی مصروفیت ہو، کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے یہ 7 ہوم ورک ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ کوئی زیادہ ٹائم تو اس کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے، صرف 5 منٹ تلاوت کے ہیں، 5 منٹ پھر ہم نے زبانی کچھ پڑھنا ہے، اسی طرح 2 پڑھنے کے، اسی طرح ہمارے جیب میں کارڈ ہوگا، کبھی اس کو دیکھ لیا کریں گے۔ تو اسی طرح یہ سارے کے سارے جو ہے نا، اور آپ منتخب ہیں، اس کو کبھی بھی ہم نے نہیں بھولنا۔ اور یہ جو ہے رب زدنی علما، اس کی اللہ سے دعا ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ آپ سورۃ اخلاص کا تعارف ہم سب سے پہلے دیکھیں گے۔ یہ ابتدائی مکی صورت ہے، یہ بہت چھوٹی پر بہت ہی اہم صورت ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ چھوٹی سی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ نام اخلاص ہے، مطلب کیا ہے کہ یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ بہت زبردست بات ہے جی۔ جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا تعارف کرا دو ان کو۔ یہ جو بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں تو پھر میرا تعارف کرا دو۔ تو یہ دیکھو کتنا اہم یہ نکات ہیں کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یعنی یہ پوری سورت کو یہ پڑھیں گے تو تیسرے حصے کے برابر ہے۔ دوسری دفعہ پڑھیں گے، تیسری دفعہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس سورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ، آخری 2 صورتیں کیا ہے جی؟
سورۃ فلق اور سورۃ ناس، 7 ملا کے یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ تو کیا کرنا ہے جی، ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص کو، سورۃ فلق کو، سورۃ الناس کو پڑھیں گے۔ باقی جو 3 نمازیں ہیں اس میں صرف 1 بار پڑھیں گے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا۔ پیارے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں۔ توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین صورت کون سی ہے جی؟ ماشاء اللہ۔ تو اب یہ صورت ہے تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صاحب آپ تھوڑا سا تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہمیں تجوید بھی سیکھنی چاہیے، جس طرح اور ہم گھروں کے اپنے کام کرتے ہیں اور بھی بے شمار ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، تو 20 منٹ کے لیے کوئی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، اس کو بٹھا لیں۔ تو اب یہ دیکھو نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ رنگ مختلف ہیں۔ تو ادھر رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ، تو یہ ریڈ کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کو کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ جو ہے نا، یعنی جس طرح کسی گیند کو دیوار کے اوپر ہم ماریں گے نا تو اس کی آواز ایک لگنے کی آئے گی، پھر ہٹنے کے وقت بھی آواز آئے گی۔ تو اسی طرح یہ مطلب یہ دال جو ہے نا، یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے اوپر یہ کلکلہ کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ میں ایک لفظ یہ بھی ہے دال کا، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا جی۔ اس قسم کے الفاظ ہیں کتب و جدن، تو اس میں یہ دال بھی آتا ہے۔ تو گویا اس کو تھوڑا سا قل هو اللہ احد، احد، ٹھیک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس کے کلکلہ یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ پیارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان سب کو جو سوال کرتے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، اللہ احد، ایک ہے۔ اب یہ بات جو احد والی ہے نا، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ اگر جس کو کی سمجھ آ گئی اس کا بیڑا پار ہے، جس کو نہیں سمجھ آئے گی تو مسئلہ خراب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ایک ریوڑ کے اندر 100 گائے ہیں، مثال کے طور پہ 1000 گائے ہیں کسی ریوڑ کے اندر، تو ان میں ایک گائے ایسی ہے جو ان سے بالکل جدا ہے، اس کا رنگ الگ، اس کی شکل الگ، اس کے کان الگ۔ تو وہ تعارف کراتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا گائے، یہ میرے ریوڑ کے اندر نویکلی ہے۔ یہ نویکلی عربی زبان پنجابی زبان کا لفظ ہے، جدا گانا ایک حیثیت رکھتی ہے، نویکلی ہے۔ تو احد کی جگہ واحد بھی ہو سکتا تھا نا، واحد کا کیا مطلب ہے؟ تو احد کا کیا مطلب ہے؟ تو عربی دان سمجھتے ہیں کہ احد کے اندر چھپا ہوا کیا ہے، یعنی یہ احد ایسا ہی چیز ہے، ایسی نویکلی چیز ہے کہ کل کائنات کے اندر یہ احد اللہ ہی کے اوپر بولا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ہستی ہے جس جیسی کوئی اور ہستی ہو سکتی نہیں۔ اس کی صفات میں نہیں آ سکتا کوئی، اس کے اختیارات میں نہیں کوئی آ سکتا، اسی طرح اس کی جو ذات ہے اس میں کوئی نہیں آ سکتا، اس کی شان میں، اس کے علم میں، یعنی وہ چیز ہی نویکلی ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اس کائنات کے اندر۔ وہ ہر لحاظ سے جدا گانا ہے، وہ ہر لحاظ سے جدا گانا ہے اور ہر لحاظ سے نویکلا ہے۔
یہ ہمارا ایک سمجھانے کے لیے ایک لفظ ہے جو میرے ذہن میں آیا تھا۔ تو بہرحال یہ عہد ایک ہے، ہم نے یہ ترجمہ اردو میں تو کر دیا، لیکن یہ عربی دان سمجھتے ہیں کہ عہد اور وحد میں فرق کیا ہے۔ یہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے عہد نے کہ جناب وہ عہد ہے۔ عہد کا مطلب کیا ہے؟ وہ 2 نہیں ہو سکتے، وہ 3 نہیں ہو سکتے، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، 4 5، یعنی ہر لحاظ سے، نہ ذات کے لحاظ سے، نہ صفات کے لحاظ سے، نہ اختیارات کے لحاظ سے، نہ علم کے لحاظ سے، جو اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ باقی جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے بھائی، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن جب اللہ کی بات آئے گی نا تو باقی سارے اس کے نیچے ہوں گے۔ اللہ ہے، مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بعد عد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اس نے بحث نہیں زیادہ کی کہ نبیوں کے بارے، ہمارے پیارے نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جہاں اللہ ہے وہ اللہ ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں۔ تو بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں جناب، کل کہہ دیجئے، یہ ایک حکم ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کالا، اب دیکھو کالا، یہ اس کیا ہے لکھا ہوا جی؟ اس نے کہا، تو اس کے بعد کالو آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کالا، کالو، کالت، یہ دیکھ لو پھر ابھی آئے گا نا، یہ بیمار ایک فعل ہے ہمارا، یہ ابھی کیوسی 2 کا، اس لیے یہ ابھی جو ہے نا ابھی اب اڑ گیا نا، اس کے لیے الگ ایک گرامر لگتی ہے بہرحال۔ تو اب کالو، ان سب نے کہا، یہ ہوا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا، یہ پتہ نہ ہوا کا ہوا آ گیا، ہوم، انتا، آنا، انتم، نحنو، یہ وہ فعل ہیں جو الگ، یہ وہ ضمیریں ہیں جو الگ الگ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ٹیک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب عہد دو، ایک اکیلا، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، نوکلا، جداگانہ حیثیت، تمام مخلوق اللہ کے نیچے ہر لحاظ سے۔ اب یہ دیکھو، ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عہد، یہ اب جو کلیئر کر دیا انہوں نے۔ وحد بھی تو ہو سکتا تھا نا، واحد ایک کو کہتے، لیکن نہیں، عہد جب آئے گا تو صرف اللہ کی ذات کے لیے آئے گا۔ اب تصور احساس کے ساتھ دعا کرے، کہ اپنا احتساب کرے، پلان بنائیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، آج تک میں نے وہ عہد کو کیا سمجھا ہے جی، اور اگر میں نے غلط سمجھا تو میں صحیح کر لوں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے اس کی اوروں کو بھی بتانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے۔ اب اس کے اسباق کتنے ملتے ہیں؟ نمبر 1 جی، اللہ کریم ذات میں ایک، کیا مطلب؟ ذات میں اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اس کا اکیلا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی آل اولاد نہیں، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا اپنا کوئی آل اولاد نہیں۔ اور صفات، یہ پہلے ذات، اس کے بعد کیا ہے جی؟ صفات۔ اب جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ اللہ ہی کے اندر ہیں، اور جس کو چاہے جتنا چاہے وہ دے دے، لیکن اپنی جو صفات اللہ کی ہیں اس جیسی صفتیں کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال صفات میں ایک، اللہ اپنے صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں، مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا اس جیسا، یعنی اس کی جو صفتیں ہیں یہ بھی جدا گانا ہیں، نویکلی ہیں، کسی اور میں ساری کی ساری مکمل طور پہ جیسے اللہ کیا وہ نہیں آ سکتی۔ حقوق میں بھی ایک ہے، حقوق میں بھی نویکلا ہے، حقوق میں بھی جدا گانا حیثیت ہے کہ جناب حقوق کیا ہے اللہ کے؟ کہ اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور یہ سارے کے سارا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ حقوق میں بھی یہ سارے جو ہے چیزیں وہ اللہ کے لیے ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے، اور دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے،
مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ یہ کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا۔ تو اختیارات میں بھی ایک ہے، یعنی جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کہہ دیا کوئی اس کا مائی کا حلال حرام نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ سور حرام ہے، کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، پلان کیجیے، اور اسی طرح سے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے اور اللہ سے توفیق کی دعا مانگتے رہیے۔ کل یعنی تبلیغ کیجیے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ بات بتانی ہے کہ اللہ ہمارا ایک ہے، ذات میں، صفات میں، عبادت میں اور حقوق اختیارات میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کی تبلیغ آگے بھی کرنی ہے، یہی توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو توحید ہے۔ اچھا، اب علموا اکتبوا کا اس قلم کے ساتھ لکھنا ہے، جتنا لکھیں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو ہوگا، پریکٹس جتنی کریں گے اتنا ہی آپ پرفیکٹ ہوتے چلے جائیں گے، لہذا قلم کو نہیں چھوڑنا۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے کہہ دیا ہے، ہم نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، لہذا ہم بھی علم سیکھیں گے قلم کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ، اور دوسروں کو بھی ہم سکھائیں گے۔ تو اب جناب توحید کے اہم پہلو کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ سارے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ شیطان کی بات کرتا ہوں۔ جب شیطان کی سنوں گا تو پھر شیطان کی کروں گا۔ آگے کیا ہے جی؟ اللہ الصمد، اللہ ذاتی نام اللہ کا، تو اللہ کیا ہے جی؟ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز میں وہ ساری چیزیں اللہ کرے ہمیں کلیئر ہو جائیں۔ کیا مطلب بے نیاز کا؟ کہ اللہ کریم جو ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں جناب، الصمد بے نیاز، کسی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی حاجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سارے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ فروخ صاحب جاگے ذرا۔ بے نیاز، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد، سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں سارے جی؟ آپ سے پوچھا تھا میں نے، یاد ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ پتہ نہیں کتنی زندگی، کتنے سال وہ جیلوں میں کٹی ہے ان کی بھی۔ تو جیل میں تھے تو تلاوت ایسی کرتے تھے کہ بس وہ جو سکھ ہندو جو بھی سن لیتا تھا نا مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو ان کے جو نگرانی کے اوپر جو سکھ نگرانی کر رہا تھا نا، تو حضرت شاہ صاحب نے ان سے پوچھا، بھائی یہ جو ہمارے ہے نا پہلا جو ترجمہ ہوا ہے اس قرآن شریف کا اردو میں، کس نے کیا جی؟ دہلوی صاحب ہیں کوئی ہمارے، ٹھیک ہے نا، موضع القرآن، ان کا نام کیا؟ ہاں، شاہ عبد القادر دہلوی صاحب، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پہلا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ تو انہوں نے جو الصمد کا ترجمہ لکھ دیا ہے کہ اللہ نرا دھار ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ہمیں ہندی نہیں آتی، سنسکرت نہیں آتی، لیکن یہ لفظ بڑا فٹ آیا۔ جب انہوں نے پوچھا نا جی یہ بتاؤ کہ یہ جو نرا دھار حضرت شاہ صاحب لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ سے پوچھا کہ اللہ نرا دھار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
تو پھر اس نے بتایا کہ یہ نرادار جو ہماری زبان ہے نا ادھر کی ہندی یا سنسکرت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سارے کام سب کے بن بنے، جس کے سارے کام سب کے بن بنے، سب کے بغیر بنے۔ بن کا کیا مطلب ہے؟ بغیر بنے۔ جس کے سارے کام سب کے بن بنے، یہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ خود ہی کرتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، بنانے کی ضرورت نہیں، مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ لہذا جس کے سارے کام سب کے بن بنے اور سب کے کام جس کے بن نہ بنے، لوگوں کے سارے کام اس کے بغیر نہیں بنتے، وہ نرادار ہے۔ یعنی وہ واحد ایک ہی ہستی ہے اللہ کی، جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جاتے ہیں، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں، کوئی وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سارے کے سارے کام اس نے کن کہنا ہے تو فیکون ہو جانا ہے۔ لیکن ہمارے سارے مخلوق کے کام اس کے بغیر نہیں بنتے۔ تو یہ ہے جناب اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ اب یہ تصور میں الصمد کا لے کے پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تیر کے نشان دیکھ رہے ہیں جی، یہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، یعنی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور آگے یہ کانٹا لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ الصمد ہم نے بے نیاز کہہ دیا، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال یہ بھی مفہوم اس میں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ تو اب اس کو تصور احساس سے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا کہ اللہ الصمد وہ ایک ایسی ہستی ہے اللہ جس کے سارے کام سب کے بن بنتے ہیں، اور تمام کے کام اس کے بن نہیں بنتے، اس کو ساتھ اللہ کو ساتھ لینا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے سارے کام جو چاہے اس کے تو ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور وہ نہ تھکتا ہے، نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، اللہ الصمد۔ جب ذہن میں تصور یہ بات آئے گی کہ اللہ جو ایک ایسی ہستی ہے جو کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، اور جناب جو ہے نا وہی ایک ایسی ہستی ہے جس سے سارے کی ساری مخلوقات مانگتی ہے، وہ کسی سے نہیں مانگتا، وہ بے نیاز ہے سب سے۔ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر۔ پہلے بھی اللہ نے ضرورتوں کو پورا کیا اور آگے بھی اللہ ہی کرے گا۔ تو اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج، نہ کسی کا محتاج نہ رکھ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ جناب اوروں کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ اللہ الصمد کا جو ہے نا اصل مطلب کیا ہے، الصمد کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے۔ تو جی الصمد کا مطلب کیا ہوگا جی؟ عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز کی تعریف کے، ماشاءاللہ۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی والد ہے۔ لم ماضی کی بات ہے، ڈیڈ ناٹ، ٹھیک ہے، اور لن ول ناٹ، آئندہ فیوچر میں بھی نہیں ہوگا ایسا۔ لہذا لم یلد کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں اس نے جنا۔ جیسے والد والدہ، ہمارے خاندانی جو رشتے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا والد ہے، کوئی والدہ بھی کسی کی ہے، والدین ہم ان کو بولتے ہیں، جو اولاد آگے آتی ہے، ولادت ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں یہ بات نہیں ہے، اس اللہ کی ذات میں یہ بات نہیں ہے۔ ولم یولد، وا کا کیا مطلب ہے؟ اور لم کا نہ ہی، اور یولد کا وہ جنا گیا۔
تو کیا مطلب ہوا؟ اور نہ ہی وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو یہ جو ہے نا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یلد اس نے جنا ایکٹیو وائز ہے، اور یولد وہ جنا گیا یہ پیسو وائز ہے۔ تو اس سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کا کوئی والد ہے نہ کوئی والدہ ہے، ہاں جی، نہ کوئی آل اولاد ہے اس کی۔ تو اب اس فکر تصور کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ وہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے، نہ اس کی کوئی آل اولاد ہے نہ اس کی والد ہے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ اسباب کیا ملتے ہیں جی؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام و نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں، نہ بور ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کا کوئی باپ نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو یہ بتانا ہے، ذمہ داری تو ہماری ہے نا جی۔ اب اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے۔ لم یلد ولم یولد، ترجمہ پڑھیں جی آپ، کیا ہوگا؟ جی اس کا معنی بتائیے۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا، صاف سی بات ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اب یہ بھی احد ہے، اس بھی بڑی اللہ پاک نے نا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے، وہ بھی احد تھا، یہ بھی احد ہے۔ اس کو بتاتے ہیں یہ بھی ابھی تک لگتا کا اچھا جی، بالکل بالکل، ماشاء اللہ صحیح بتا جی۔ اچھا جی، ولم یکن، اور نہیں ہے، اور نہیں ہے، اور نہیں ہے لہو اس کا، اور نہیں ہے اس کا لکم دینکم ولی دین، مثال تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو اس کے لیے کوئی نہیں ہے کفواً، ہمسر برابری کرنے والا، اس کے برابر کا کوئی ہمسر برابری کرنے والا، اس لیول کا بندہ، کوئی چیز اس کائنات کے اندر اس کے لیول کا برابر کوئی نہیں ہے۔ جیسے اب یہ کہتے ہیں نا، یہ لڑکی کا خاندان لڑکے کا خاندان، یہ کف دیکھو، رشتہ طے کرتے وقت خاندان دیکھو، برابری کا ہونا چاہیے، نہ اونچا نہ بڑا، چلو کس حساب سے۔ تو ادھر تو یہ بات ہی ختم ہو گئی نا، اس کے ہے ہی نہیں، برابری کرنے والا ہی کوئی نہیں، جمعیہ ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ ساری مخلوق کو پیدا کر دو اللہ کریم ہے۔ اب یہ احد، یہاں احد کا مطلب ہے کوئی، یعنی اس کل کائنات کے اندر کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، پوری کل کائنات کے اندر۔ پہلے احد کا کیا مطلب تھا؟ بالکل نویکلا، جدا گانا، ایک، اس کے علاوہ اس کے بعد دو آتا ہی نہیں، واحد کے بعد دو آتا ہے۔ یہ احد اکیلا ہے، اکیلا ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اب یہ جو احد ہے، اس میں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اب قل هو اللہ احد میں ایک صرف اللہ کے لیے، اور کوئی منفی معنوں میں کہ ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس کا کوئی بھی جو ہے نا ہمسر نہیں ہے، نفی میں۔ یہاں پہ یہ کوئی آخر میں اس کا مطلب احد کا مطلب کوئی آئے گا، اور یہ جو ہے نا جناب احد جو پہلے آیا اس کا مطلب ہے صرف اللہ کے لیے ایک، جو اس کی تشریح پہلے ہو چکی۔ تو
اب جناب اسباق کیا ہوں گے؟ دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر نہ آئے کہ اللہ ہی اللہ ہر جگہ، جس طرف بھی دیکھو گے، جس طرف بھی تم جاؤ گے، اللہ ہی اللہ پاؤ گے۔ زمین کی تہوں میں تم اتر جاؤ یا آسمان کی بلندیوں پر تم چڑھ جاؤ، جدھر بھی تم جاؤ گے اللہ ہی اللہ پاؤ گے۔ تو یہ ہے دور دور تک کوئی اور کسی کی عظمت نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ یہ اس صورت کے جو چھوٹی سی صورت ہے، اس کی اہمیت دیکھو کتنی ہے، کتنا تعارف ہمارے رب کا ہے کہ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے؟ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا کیجیے اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر۔ محبت سے بار بار پڑھیے۔ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہ سورت سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کرا دیا۔ یہ جو سورت سے جو تم محبت کرتے ہو، اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اس سورت سے پیار کرنا، پیار سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا، کیونکہ میرے اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ جو کل کائنات کا مالک ہے، جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا یہ تعارف ہے سورت میں، اس سے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، پیار کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو۔ اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہم اس صورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی؟ نیچے کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار، اس کا کوئی رشتہ دار وزیر ہو، مشہور کھلاڑی ہو، بڑا افسر ہو، تاجر ہو، تو کسی نہ کسی بہانے اس کا ضرور ذکر کرے گا، جی میرا فلاں میرا تعلق والا ہے، جی میرا فلاں رشتہ دار وہ جج ہے، جی میرا فلاں رشتہ دار وزیر ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنا تعارف کراتے وقت وہ خوشی محسوس کرے گا اور محبت سے یہ کہے گا میرے چچا وزیر ہیں اور میرے بھائی فلاں افسر ہیں وغیرہ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر ہمارا محسن ہے۔ وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے سورۃ اخلاص۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بار بار پڑھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس جیسا ضرورت سے محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ اکیلا ہے، نوے اکیلا ہے، اپنے ہر صفت میں، اپنے ہر اختیارات میں۔ تو اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا، تو آگے پھیلانے کا ہمیں کوئی پلان بنانا چاہیے کہ ہمارا جس مسلمانوں کا جس اللہ کے اوپر ایمان ہے نا، اس کی یہ صفات ہیں، اس کو بتائیں گے تو پھر بات بنے گی نا، اس کی تبلیغ کریں گے تو پھر بات بنے گی، اوروں کو بھی پتہ چلے گا۔ اچھا، تصور اور احساس اب ہم نے پڑھنا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اس احد جب پڑھیں گے تو کل کائنات تصور میں لے کے آئیں گے کہ پوری کائنات کو میری تصور میں نے جب دیکھا، سوچا، تو کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی میں برابری کرنے والا نہیں پایا، لہذا اس کا کوئی برابری نہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہر لحاظ سے جدا گانا ہے جی۔ اس کا کیا جواب ہوگا جی؟ میں نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ چھوٹی صورت ہے، عقیدہ خالص ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو سارے ہی ہونے چاہیے، میرا خیال سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عہد کے دو معنی ہیں، ایک 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 ایک، ہاں جی، یہ کون سا ٹھیک ہوگا؟ سبحان اللہ، بی اور سی کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک کوئی، ٹھیک ہے جی۔ کفوًا کا ترجمہ کیا ہوگا؟
ہمسر اور برابر، ٹھیک ہے جی۔ ولم یکن میں کتنے الفاظ ہیں؟ وا لم یکن کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں جی؟ تین ہیں جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ سورۃ اخلاق کی محبت نے ایک صحابی کو کہاں پہنچا دیا جی؟ تو ہمیں بھی اس سورت سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے محبت سے، تو کہاں پہنچ گیا جی وہ؟ جنت میں۔ ہر رکعت میں پڑھنے پر 12 اور جنت میں داخل کر دیا، سبحان اللہ۔ اب اس کو اب دوبارہ کون پڑھے گا جی؟ آپ پڑھ دیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ جی۔ لو جی